بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ شب برات کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رات بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارک سے 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن تارید اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان اموار کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ مالک الموت کو ایک فرشت دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کے فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں، چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان و دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہوں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ شب بارات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مغفرت طلب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کے مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی خاطر قبرستان تشریف لے گئے۔